کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے، خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ قریشی ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اماں موبائل کے خلاف نہ تھی اور نہ آج ہے۔ اماں تمہیں نہیں معلوم یہ موبائل کتنا قیمتی ہے۔ تمہارے دور میں تو لوگ خط لکھتے تھے جو مہینے بعد ملتا تھا، یہ ہمارا زمانہ ہے، اس لیے میرے حال پر مہربانی کرو، مجھے آئندہ اس بارے میں کچھ نہ کہنا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر اماں نے خاموشی اختیار کی اور کہا، ادھر آ میرا بیٹا، میرے پاس بیٹھ جا۔ اچھا بیٹا، تم نے ٹھیک کہا، واقعی تمہاری اماں کو اس بجلی بھری ڈبیا کے بارے میں نہیں پتا۔ یہ کیا ہے؟ اور وہ جو تم بیگ میں بڑا سا بجلی کا ٹی وی لے کر جاتا ہے اس کا بھی نہیں پتا۔ یہ عجیب چیزیں ہیں۔ لیکن ایک سوال پوچھوں میرا بیٹا، کیا تمہیں اپنی ان پڑھ ماں کے ہاتھ کا بنا ساگ اور مکھن کھانا پسند ہے؟ جی جی اماں، بہت پسند ہے۔ اچھا، وہ جو پچھلی سردیوں میں تیری ان پڑھ ماں نے تیرے لیے سویٹر بنایا تھا وہ پسند آیا؟ ہاں ہاں اماں۔ لیکن تو یہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ اوہو بیٹا، ایسے ہی ذرا دیکھ لوں ہم ان پڑھ لوگوں کا کوئی کام اچھا بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا بیٹا، تو نے کبھی چرخہ چلایا ہے؟ وہ سامنے جو مشین ہے جس سے دھاگا بنتا ہے؟ نہیں اماں۔ اچھا، جب تو باہر جاتا ہے تو لوگوں نے کبھی کہا کہ تیرے کپڑے صحیح دھلے نہیں یا تیری اماں کو کپڑے دھونے نہیں آتے؟ نہیں اماں۔ لوگ بھلا ایسا کیوں کہیں گے؟ تو بہت اچھے کپڑے دھوتی ہے۔ اچھا، مطلب کہ تیرے بچپن سے لے کر اب تک تجھے اپنی ان پڑھ ماں کی وجہ سے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی؟ ہاں اماں، یہ بات تو ہے۔ لیکن بیٹا، مجھے ہر لمحہ تیری وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑی، لیکن میں نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی، وقت کے ساتھ ساتھ میرا بیٹا سیکھ جائے گا۔ پتہ ہے، بچپن میں جب تو لڑ کر آتا تھا تو لوگوں کے سامنے تیرے کلاس میں نمبر تھوڑے آتے، تو خاندان کے سامنے جب تو کپڑے گندے کرتا تو بھی، پھر جب تو بڑا ہوا تو اونچا بولنے لگا، اپنی اماں کو بیرا بنا دیا تو نے، اور آج جب تو نوکری کرتا ہے تو بھی کہتا ہے اماں تو ان پڑھ ہے۔ دوستوں میں بیٹھ کر تو اور تیرا دوست اپنے ماں باپ کو جاہل کہتے ہو۔ بیٹا، تجھے وہ کام نہیں آتے جو مجھے آتے ہیں، ہاں، اور مجھے وہ کام نہیں آتے جو تم کرتے ہو۔ ہر زمانے کی اپنی سائنس اور اپنا علم ہے۔ علم تو وہ کافی ہے جس سے پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں، اور تیری اماں کے پاس ساگ پکانے، مکھن بنانے، سلائی کڑھائی کا علم تھا۔ تیری اماں کے پاس کپڑے اچھے دھونے کا علم ہے۔ جس دن میں مر گئی اس دن تجھے سمجھ آئے گی اماں کی سائنس کیا تھی۔ لیکن بیٹا، اگر کوئی علم تمہیں دوسروں کو جاہل کہنے اور جاہل سمجھنے پر مجبور کرتا ہے، کوئی علم تمہیں دوسروں کو حقیر سمجھاتا ہے، تو وہ علم نوری نہیں، ابلیسی ہے۔ بیٹا، زندگی میں تیری وجہ سے اگر کسی کو شرمندہ ہونا پڑے تو یاد رکھ، ایسے علم سے تیری اماں کے چولہے کی سوا بہتر ہے۔ علی کو تو اماں کی سائنس بہت دیر سے سمجھ آئی جب اماں گزر گئی۔ روز روٹی، کپڑا اور پیار ہر وقت کون دیتا ہے؟ اب باہر جانے سے پہلے دعائیں دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اب گھر داخل ہوتے ہی
پورا دن علی پر کیا بیتا، اس کیمسٹری کو پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ کہاں سے لائے ماتھا چومنے والی اماں۔ آج ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ہیں جو ماں باپ کو ان پڑھ سمجھتے ہیں۔ کئی طلباء تو بحث و مباحثہ میں جاہل کا لفظ تک استعمال کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اماں نے درست کہا تھا، ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ان کا موازنہ پچھلے دور سے نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کرنا چاہیے۔ آپ کے میرے ماں باپ نے اپنے دور کی سائنس کے مطابق زندگی گزاری اور ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہمیں اپنے دور کی سائنس کے مطابق جینا اور اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ اماں موبائل کے خلاف نہ تھی اور نہ آج ہے۔ اماں تو اس کلمے کے زیادہ استعمال کے خلاف ہے، جس نے اس سے اس کا علی چھین لیا۔ اب وہ بڑا ہو گیا۔ پہلے اماں کو سکول سے آ کر سکول کی ساری باتیں سناتا تھا، اب اس کے پاس آفس کے بعد وقت ہی نہیں ہوتا۔ ساری دنیا کو گروپ بنا کر تحریریں پیغام بھیجتا ہے، لیکن اماں سے بات نہیں کرتا۔ اماں تو آج بھی اس کو تیار کرتی ہے، اپنی ڈیوٹی کرتی ہے، لیکن وہ جو اماں کا وقت تھا وہ یہ موبائل کھا گیا۔ اماں کے حقوق موبائل نے کھا لیے، اس لیے اماں غصہ ہوتی ہے۔ کہیں آپ بھی ایسا تو نہیں کر رہے؟ سوچئے گا، لمحہ فکریہ ہے۔ اماں ہماری جنت ہے، اور جنت ناراض ہو گئی تو زندگی بے سکون ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا، ماں باپ کبھی ان پڑھ نہیں ہوتے۔ گھر میں بیٹھی بوڑھی اماں میرے کچھ بولے بنا میرا دل پڑھ لیتی ہے۔ اپنے ماں باپ کو وقت دیجیے، ورنہ آپ کی اولاد کے دور میں ٹیکنالوجی اس سے بھی فاسٹ ہوگی، پھر آج کی تمہاری لکھی کہانی تم پر دہرائی جائے گی۔ شکوہ نہ کرنا، کاش کہ یہ بات تیرے دل میں اتر جائے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے اگر وفا کی تو اگلی بار ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔